بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو اور میرا نام راہد ثاقب ہے۔ ناظرین، ویسے تو پاکستان کے اندر when it comes to ڈیجیٹل میڈیا تو ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کافی سالوں سے لیڈ کرتی آ رہی ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پریزنس ان کی سب سے زیادہ ہے، جماعت کا نام ہے تحریک انصاف۔ اور اس کے بعد جب اسی سب سے زیادہ بڑے نیٹ ورک کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سیاست پر غالب رہتی ہے تو ڈس انفارمیشن کا وکٹم خود بھی بنتی ہے۔ اپنی ہی جماعت کے اندر سے کچھ ڈس انفارمیشن اس طرح کی پھیلی، عمران خان صاحب کی صحت والا معاملہ ہو جائے، اس کے اوپر آج علیمہ خان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب خود پریشان ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں کہ کون ہے جو یہ ساری انفارمیشن پھیلا رہا ہے۔ آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ سیکنڈلی، ایک گرینڈ الائنس جو بظاہر بنتا ہوا تو دکھائی دے رہا ہے، لیکن آج ہی انصار بھائی صاحب نے سٹوری کی ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کے جو اختلافات رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذات کو لے کر جو تنقید کی جاتی رہی ہے، وہ ایک بڑی ہرڈل ثابت ہو سکتی ہے اس بڑے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اندر۔ اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو مائنس کر دیا جائے تو پھر باقی تو بچتی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ لیٹس بی آنسٹ اباؤٹ اٹ۔ ریزن کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اچھی بات کر سکتے ہیں، اپوزیشن کا جو ایجنڈا ہے وہ عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن سٹریٹ پار ابھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح اچکزئی صاحب بھی ہمیشہ سے اپنے سٹانس کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن اچکزئی صاحب کے پاس بھی کوئی سٹریٹ پار اس قدر بڑی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو یا کل کو کسی احتجاج کو کوئی تقویت مل سکے ان سے۔ سو اگر تحریک انصاف کو نیکسٹ فیز احتجاج کی میں داخل ہونا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی سپورٹ یا اکٹھے چلنا بہت ضروری ہوگا ان کے لیے۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ واٹ از پاسبلٹ، کیا کیا ہو سکتا ہے ان ڈیز ٹو کم۔ ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شیخ صاحب، اور مسلم لیگ نون سے میں جوائن کیا جناب اختیار ولی خان صاحب نے۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں پر سر آپ سنائیے؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نوشیرہ میں ہوں۔ آپ بتائیے روزے آپ اچھے چل رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ سر ایک کنٹروورسی آپ کو لے کر آبویسلی سبھی نے اکراس دا بورڈ آپ کو اس سارے سٹانس میں آپ کے سپورٹ کیا کہ پولیٹیکل ورکر کوئی کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، اس کا حق ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ گرو کرے۔ سر آپ کے اپنی پارٹی سے معاملات کوئی آگے چلے ہیں جو آپ کو تھوڑا سا نظر انداز کر کے خٹک صاحب کو آگے لایا گیا؟ تھینک یو ویری مچ ثاقب۔ ابھی تک میرے خیال میں تو کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن جو ہوگا تو پھر آئی ول اپڈیٹ یو۔ اور جو لوگ جنہوں نے مجھے اس ہارڈ ٹائم میں مجھے سپورٹ کیا، میرے تمام مسلم لیگ نون کے کارکن، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، میڈیا کے دوست یک آواز ہو کر جو بولے ہیں، تو میرے خیال میں وہ میرے لیے کسی وزارت اور مشیری سے کر ہے، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور میرے خیال میں یہ کیا اگر آپ قائم رہیں، کھڑے رہیں، تو اللہ آپ کو عزت دے ہی دیتا ہے۔ شاہد خٹک صاحب، اختیار ولی خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، سیاسی اختلاف نظریات اپنی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن آئی تھنک یہ ہر انسان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سیاسی جماعت میں گرو کرے، آگے جائے، ایونچولی ٹارگٹ یہی ہوتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اختیار ولی خان صاحب کو ان دس سٹانس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب بھائی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اختیار ولی کے ساتھ میرے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی ہو سکتے ہیں۔ یہ شاید اپنے جماعت کے ساتھ زیادہ لائل ہوں، میں اپنی جماعت کے ساتھ زیادہ لائل ہوں۔ اس کو نواز شریف پر اچھا لگتا ہے، مجھے عمران خان میرا لیڈر ہے، تو ان چیزوں کے اوپر تو ہمارا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں میرے اور اختیار ولی سے جب بھی ہم پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو سب سے جو سخت بولتے ہیں وہ میں اور ہی ہوتے ہیں اکثر پروگراموں کے اندر۔ تو میں بالکل یہ آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اختیار ولی جو ہے وہ پارٹی کا نظریاتی کارکن ہے، اور کارکن ہی پارٹی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور مسلم لیگ نون ویسے بھی وڈیروں کی جماعت ہے، اس میں ویسے بھی کارکن کم ہے ایز کمپیئر ٹو پیپل پارٹی تحریک انصاف۔ تو اختیار ولی صاحب جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جب برے وقتوں میں پارٹی کو ضرورت ہوئی، جب برا وقت تھا پارٹی کے اوپر، تو یہ اپنے نظریات کے اوپر اپنے پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اور آج ان کے ساتھ جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے ساتھ ہم بحث مباحثی بھی کرتے، اگر ان کے ساتھ کوئی مشیر یا کوئی اسپیشل اسسٹنٹ کا لفظ لکھا ہوتا، ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ پرویز خٹک جو ہے وہ کون سی جماعت سے اس کا تعلق ہے، تو اختیار ولی صاحب جیسے کارکن اس جماعت کے سامنے جو ہے وہ بس اور اختیار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں سب کو پتا ہے کہ خٹک صاحب کی کون سی جماعت، انہوں نے نئی جماعت بنائی تھی خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی جماعت توڑنے کے لیے۔ نہیں، وہ اس جماعت سے دل کو نکال دیا ہے۔ آج کل پرویز خٹک اور فیصل واڈا جو ہے وہ ایک ہی جماعت کے ہیں۔ تو وہ تو آزاد ہو گئے نا، پھر خٹک صاحب تو آزاد ہو گئے۔
पर खटक साहब ने कौन सा मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किए कि उसको मुशीर लगा दिया, या कौन सी उसकी पॉलिटिकल पार्टी है इस टाइम जो उससे जो बिलोंग करता है कि जो हुकूमत के अंदर हो, ना वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का हिस्सा है जो हुकूमत का हिस्सा है, ना मुस्लिम लीग नून का है, ना MQM का है, ना दूसरे जो इनके इत्तेहादी जमातें हैं सब जो हुकूमत में बैठी हुई है, तो उनसे तो बिलोंग नहीं करता। तो फिर वो कौन सी पार्टी से उनका ताल्लुक है कि उनको मुशीर बना दिया है? और इख्तियार वली जो कारकुन है नौशहरा में मुस्लिम लीग नून का, बल्कि नौशहरा में नहीं, वो पूरे पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो जानते हैं उसको। वो सारा दिन मीडिया के ऊपर अपनी इस गटी पीड़ी सिटी जो लोड़ी लंगड़ी हुकूमत है जो सारा दिन गन करके इख्तियार वली साहब जो है वो उसको डिफेंड करते रहते हैं। इनके अपने अच्छे अच्छे मुशीर और वजीर जो है वो भाग जाते हैं, वो नहीं आते टीवी के ऊपर बैठ कर बात करने के लिए। इख्तियार वली जो है वो आके बैठ जाता है, और लेकिन इख्तियार वली जो है उसके साथ इन्होंने ज्यादती की है। बाकी इनके अपने पार्टी के फैसले हैं, शायद उनको जो मुनासिब लगा हो वही किया हो उनको। इख्तियार वली खान साहब, इट मेड मी हैप्पी, मुझे एक्चुअली अच्छा लगा सुनकर के पॉलिटिकल वर्कर की सपोर्ट में खड़ा हुआ है। हाँ, सियासी इख्तिलाफ मैंने पहले बोला कि हर जमात के अपने अपने हैं, नजरियात अपने अपने हैं, लेकिन शायद खटक साहब तो खुल के आपके साथ खड़े में कि यार ये आपका हक था कि आप ग्रो करते, आपको आगे लाया जाता। शुक्रिया अदा करता हूँ शाहिद खटक भाई का, इन्होंने आज जो मेरे हक में ये बोले हैं। इनफैक्ट ये बोलना सिर्फ हम किसी एक बंदे की जात के लिए नहीं है, ये हम सबको एक मौकफ अपनाना होता है। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ साकिब, ये मिडिल क्लास के लोग जो है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी गरीब घराने में भी नहीं पैदा हुआ। जो पैदा हुआ तो घर में गाड़ियां थी, बंगला था, बड़ा घर था, नौकर थे, चाकर थे, अब भी है, पहले से बढ़ गए। सियासत हमारा पेशा नहीं है, इट्स नॉट माय ऑक्यूपेशन। सियासत पॉलिटिक्स इज माय पैशन, मेरा शौक है। पाकिस्तान के लिए करता हूँ, पाकिस्तानी अवाम के लिए करता हूँ कि इनकी जिंदगी में कोई मेरी वजह से कोई अच्छाई हो, कोई बेहतरी अगर आ सके तो मेरी सियासत के लिए काफी है। लेकिन ये अब मेरा भाई इन्होंने मेरे हक में बात की, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी मौका आएगा तो मैं इनके लिए भी बोलूंगा। लेकिन शाहिद खटक का ये मेरे ख्याल में तीसरी बार ये असेंबली पहुंचे हैं, ऐसा ही है ना शाहिद खटक? ये तीसरी बार असेंबली में आए हैं, और तीसरी बार में इनकी हुकूमत में इन्होंने वजीर नहीं बनाया। ये जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं और फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ये जो स्टेटस को ब्रेक करते हैं, ये बड़ी जाते हैं, हरकत में आती है। लेकिन उसके लिए मैं मशकूर हूं अपने अल्लाह की जात का कि मैं एक मिडिल क्लासिया बंदा हूं, सेल्फ मेड बंदा हूं। मैं किसी बहुत बड़े जर्नेल का बेटा नहीं, किसी बहुत बड़े जमींदार का और खानेदार का बेटा नहीं, कभी किसी का कर्ज नहीं ही रहा, कभी सब दे रखी है। अभी 35 years after spending 35 years of my political career, तो जब मैंने भी देखा कि कितने लोग कहां पर हरकत में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पर एंकर पर्सन, सहाफी, मेरी पार्टी के कारकुन, खैबर पख्तूनख्वा से और पूरे फिर पाकिस्तान से बाहर दुनिया के जितने लोग थे वो मेरी हक में यकावाज होकर बोले हैं। तो मेरे ख्याल में उसूली मौकफ जब आप सच्चे खड़े होते हैं तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है, और फरिश्ते फिर इंसानों की सूरत में आकर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। वरना देख लें आज शाहिद खटक मेरे हक में बोल रहा है, इससे बड़ी बात क्या? दिस इज ब्यूटीफुल, ये बड़ी खूबसूरत बात है इख्तियार भाई। अच्छा इख्तियार साहब, मुझे याद है कि एक दफा मेरी पीपल्स पार्टी के कुछ पुराने जो वर्कर थे भुट्टो साहब के जमाने के, जो बाद में ज़िया साहब के जमाने में जो उनके साथ हुआ, उन वर्कर से मेरी मुलाकात हुई तो दे सेड टू मी कि बेटे जब बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट बनी तो बीबीए में बुलाकर मिला करती थी कि आपको मेरी जमात की वजह से, मेरे वालिद की वजह से आप पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, जबर के पहाड़ तोड़े गए। मुशर्रफ साहब के ज़माने में आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ, आपके कायदीन को वो इल्म है, उनके इल्म में है कि आपके साथ क्या क्या हुआ? डिस्कस भी उन्होंने किया था, लेकिन उस वक्त जाहिर है वो खुद जेल में थे मेयर से के लिए, और फिर वो एग्जाइल में चले गए।
لیکن اس کے بعد کافی عرصے بعد پھر ملاقات ہوئی اور اس میں ڈسکس ہوا اور انہوں نے ستائش کی، حوصلہ افزائی کی. اور ایک کارکن کے لیے یہی بڑی بات ہے کہ جب آپ کا لیڈر آپ کو آپ کی ستائش کرتا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، آپ کے کیے پر آپ کو شاباش دیتا ہے، تو انہوں نے مجھے ہمارا حوصلہ دیا. اس سے پھر ایک کارکن کا حوصلہ اور بڑھتا ہے اور آپ کو کھائی ہوئی مار جو ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں، آپ کو اپنے زخم بھول جاتے ہیں، آپ کو اپنا دکھ بھول جاتا ہے. تو میرے خیال میں اچھا ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں، سنس آج ہم میری یہ بڑی خواہش رہی ہے جی کہ اب میں پی ٹی آئی میں تو کچھ کر نہیں سکتا ہوں، پیپلز پارٹی میرے بس کا روگ نہیں ہے، میری پارٹی نہیں، میری جماعت مسلم لیگ نون ہے. میری یہ بڑی کوشش رہی ہے کہ کبھی بھی ایک کارکن ہو، چاہے وہ شاہد خٹک ہو، اختیار ولی ہو، رائے ثاقب کھرل ہو، اس کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہ ہو. اللہ کرے سر کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے آپ وزیر اعظم کے پاس لے کر جائیں، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر آپ پارٹی کے مرکزی لیڈر کے پاس، صدر کے پاس لے کر جائیں کہ اس کو فلاں عہدہ دے دیں، اس کو فلاں وزیر بنا لیں، مشیر بنا لیں. میں چاہتا یہ ہوں، میری سیاست کا جو میرا مین وہ تھا نا موٹو، اس میں ایک چیز یہ بھی، ایک کمپوننٹ یہ بھی شامل تھا کہ پارٹی میں ایسا ایک خودکار اور بہترین نظام ہو، شفاف، جس میں پتہ چلے کہ کس بندے نے کتنا کام کیا اور میرٹ کی بنیاد پر ہر 6 مہینے بعد اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے اور پھر اس کو اگلے ٹرم اس کو پروموٹ کیا جائے. یہ ہر بندے کا رائٹ ہوتا ہے کہ ہر بندہ پروموٹ ہو، ہر بندے کی پروموشن خواہش ہوتی ہے. یہ باہر ملکوں میں آپ جمہوریت جہاں پر ہے وہاں دیکھیں نا، کوئی کسی پریزیڈنٹ کا جو آپ کوئی چائے بیچا کرتا تھا، کوئی دکانداری کرتا تھا، کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا، جی کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا. تو ہمارے ملک میں بھی ایسی چیزیں ڈیفینیٹلی میرے لیڈر کو اللہ اختیار بھی آج کے سیگمنٹ کا پرپس یہ تھا، آج کے سیگمنٹ کا پرپس یہ تھا کہ انشاءاللہ اس ملک میں وہ جمہوریت آئے گی ان ڈیز ٹو کم کہ جب واقعی لوگ ایلیویٹ ہوں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا کہا جائے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خٹک صاحب 1 سال مکمل ہو گیا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، آج آپ نے اشتہار دیکھے ہوں گے شہباز شریف صاحب لیڈ گورنمنٹ کے بھی. سر 1 سال کے اندر ہم نے پاکستان کے اندر کیا کھویا، کیا پایا؟ 1 سال کے اندر ہم نے پاکستان میں جمہوریت جو تھی اس کا جنازہ نکلتے دیکھا. پارلیمان کے اندر ان لوگوں کو ہم نے بیٹھتے دیکھا کہ جو 5ویں اور 6ویں نمبر سے جیتے ہوئے لوگ تھے. 1 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر اسٹریٹ فائر نہیں مارے گئے. اس 1 سال کے اندر ہم نے اپنے لوگوں کو ڈی چوک میں، اسلام آباد میں شہید ہوتے دیکھا. اس 1 سال میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن جس دن اسمبلی کے اندر ہمارے ایم این ایز کو ابڈکٹ کیا گیا، ہمارے ایم این ایز کو اسمبلی کے احاطے سے اٹھایا گیا. اس 1 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ قوم کی محبوب لیڈر عمران خان صاحب جو 25 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور ان سے پولیٹیکل جماعتوں کو، ان کی اپنی پولیٹیکل جماعت کے لوگوں کو ملاقات سے روکتے ہوئے ہم نے دیکھا. میں کون سی آپ کو داستان سناؤں اس 1 سال میں. اس 1 سال میں میرے ملک پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، میرے ملک پاکستان کے ساتھ جو ہوا اس کی مثال نہیں ملتی. اور باقی رہی ترقی کی یا جو اشتہارات دے رہے اخباروں میں، میڈیا کے اوپر یا مخصوص ٹولے میں جو اس سے ملک ترقی کر رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا باہر آئے، بازاروں کے اندر وہ وزٹ کرے کہ اس رمضان میں عام لوگوں کی جو پوزیشن ہے، جو عام لوگوں کی قوت خرید ہے، ان کو جب ان کو اندازہ ہو جائے تو شاید ان کو اس غریب اور مڈل کلاس لوگوں کے اوپر ترس آ جائے جو 600-700 روپے کے دیہڑی دار لوگ ہیں، جو 200 روپے میں اپنے لیے چیزیں لیتے ہیں، خریدتے ہیں افطاری کے لیے. تو ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے. لیکن اللہ کرے کہ یہ ملک جو ہے یہ بہتری کی طرف جائے. لیکن اخباروں میں اشتہارات دینے سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اختیار ولی خان صاحب 1 سال کے اندر سر کیا کھویا، کیا پایا ہم سب نے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس 1 سال میں ہم نے، آپ 1 سال پیچھے چلے جائیے، آواز کیا لگتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے. آج صبح ڈیفالٹ ہو جائے گا، کل شام کو ڈیفالٹ ہو جائے گا. اینڈ ثاقب، یو نو ویری ویل وٹ بیسیکلی ڈیفالٹ از.
डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट जब होता है तो आपके हवाई जहाज जहाँ होते हैं उधर रुक जाते हैं, आपके बहरी जहाज शिप्स जहाँ होते हैं वही रह जाते हैं, आपकी जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वहीं पे ब्रेक हो जाती है। कोई आपके अगर पैसे आपने किसी ने देने हैं वो देता नहीं है, किसी के आपके लेने हैं वो आपसे ले ही लेगा किसी तरीके से। बाजार बंद हो जाते हैं, मोर्चे वहां पर खुल जाते हैं और फिर मुल्क टूट जाते हैं। आज से 1 साल पहले ये मेरे भाई जो बैठे हैं शायद खटक साहब, इनकी पार्टी और इनका लीडर कहता होता था कि पाकिस्तान दीवाना है, पाकिस्तान जो है तो ये अब 3 टुकड़े होगा, पाकिस्तान अब सोमालिया हो जाएगा, भूख से मर जाए, और हम पूरी इकोनॉमी को अंडरमाइन करके जा चुके हैं। पर ये शेख रशीद लगी या जिसका ये कहते कि महंगाई 36% पे पहुंच चुकी है, वो इनका थी क्योंकि ये कर्जे डबल करके गए थे, ये अपने मुल्क की इकोनॉमी को अंडरमाइन करके गए थे। वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी वो महंगाई जो आज 1.5 पे आ गई है, मैं नहीं कह रहा हूं आपका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 0 पर आ गए थे आज $17.5 पे पहुंच, आपका स्टॉक एक्सचेंज जो पीटीआई और इमरान खान की हुकूमत में 22,000 पे गिर कर आ गई थी आज 1.25 लाख पर खड़ी है। ये पाकिस्तान को इतना तबाह करके गए थे कि सऊदीया, यूएई, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, कोई मुल्क आपका अड़ोस पड़ोस का, अमेरिका क्या, कोई इनके साथ ताल्लुक रखने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि इनके लीडर को, इनके वजीर आजम को अपने पद से भी उतार दिया गया से उतार दिया था और उसको कहा कि करो। घड़ी चोरियों के वाकयात हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहता कि हमने दूध शहद की नहरें बहा दी हैं, लेकिन मैं इतना दावा जरूर करता हूं कि हमने जो गाड़ी की सिमत 4.25 साल ये गलत साइड पे लेके जा रहे थे, हमने उसकी सिमत दुरुस्त कर दी है। और आपके साथ और कौम के साथ ये वादा है कि इसके समरात आपको ज्यादा दूर नहीं, आने वाले बजट में इंशाल्लाह आपको समरात मिलेंगे। ज्यादा नहीं, 4 महीने का फासला है, आपको पता लग जाएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुआशी तौर पर उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत वो ठीक हो चुकी है। रफ्तार स्लो सही, लेकिन हम अब सही सिमत में बढ़ने लग गए हैं। शायद इंशाल्लाह पाकिस्तान अक्सर सुनते हैं, अक्सर बर्बाद होने से हमने बचा लिया। अक्सर सुनते हैं कि आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर इंटरनेशनल अफेयर्स बड़े पाकिस्तान के इफेक्ट हुए, जिस तरह अभी इख्तियार साहब ने भी फरमाया, सऊदीया के साथ, यूएई के साथ, चाइना के साथ, इवन अमेरिका के साथ हमारे मामलात, हमारे ताल्लुकात खराब हो गए थे। आप तब भी मेंबर इंडिया के साथ, इंडिया के साथ तो हमारे कभी अच्छे ही नहीं रहे, खैर इंडिया के साथ तो कभी अच्छे नहीं रहे हमारे मामलात। तो आप बहुत सारी चीज़ों के प्रीवी भी होंगे क्योंकि आप मेंबर थे उस गवर्नमेंट के अंदर भी, क्या वाकई हमारे मामलात खराब हो गए इन तमाम ममालिक के साथ? मैं थोड़ा सा इख्तियार साहब को जवाब भी देना चाहूंगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि नाराज लीजिए है तो मैं थोड़ा सा हल्का ले रहा था, लेकिन उन्होंने वही जो अपनी पार्टी का मौके पर वो पेश किया, अच्छा किया। लेकिन मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए और इनकी नॉलेज के लिए कि जब हम हुकूमत छोड़ के जा रहे थे तो उस टाइम आप ऐसा करें कि आप स्टेट बैंक लिस्ट मंगवा ले कि जब हम जा रहे थे तो उस टाइम हम कितने डॉलर इस मुल्क में छोड़ के गए थे। ठीक बात। जिस टाइम हम जा रहे थे आपकी इकोनॉमिक के जितने भी इंडिकेटर थे, आपकी तरक्की की जो ग्रोथ थी वो 6.7 पे पहुंच गई थी। और फिर उनके जब पीडीएम 1 की हुकूमत है 1.5 सालों में इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ ने जो मुश्किल दौर हमने गुजारा कोविड के बावजूद, उसके बावजूद आप मईशत को ट्रैक पे ले, हम मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा था, मुल्क की मईशत जो थी वो बेहतर हो रही थी, आपके तमाम बेहतरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब पीडीएम ने अमेरिका के साथ मिलकर जब इन्होंने सहूलतकारी की, इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट बोला, तो उसके बाद जब हमारी हुकूमत गई तो 1.5 साल में इन्होंने जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तरक्की की शरह जो 6.7 पे थी 1.5 पे ये लोग ले आए। जो 32-33 अरब डॉलर हम छोड़ के गए थे 1.5 अरब डॉलर पे ये लोग ले आए थे जो हमें चलते थे। बाकी मैं इस डिटेल में फिर इस पे हम कोई अलग प्रोग्राम रख लेंगे। लेकिन आपने इंटरनेशनल अफेयर की बात की, मोहम्मद बिन सलमान
ہمارے دور حکومت میں آیا جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھا سعودی عرب کا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیلیگیشن پاکستان ہے محمد بن سلمان کی قیادت میں، تو اگر ہمارے تعلقات بہتر نہ ہوتے تو وہ کبھی نہ آتا۔ ٹرمپ اس ٹائم جب پریزیڈنٹ تھے تو اس نے اپنی بیوی کے ہمراہ، آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے پاکستان کا وزٹ کیا، ادھر 4-5-6 دن گزار کے گئے، ادھر ایک اچھی تاثر لے کے وہ امریکہ واپس گئے۔ اسی طرح ٹویٹر کے ساتھ جو ہمارے تعلقات رہے، رشیا کے ساتھ تاریخ کے بہترین تعلقات رہے، چائنا کے ساتھ جو ہم نے نیگوشیٹ کیا سی پیک میں، تاریخ میں جو چیزیں عمران خان صاحب نے منوائی یا چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ جو نیگوشیٹ کی، اس کی مثال نہیں ملتی کہ دیکھیں آپ جب اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ آرگومنٹ کرتے ہیں تو دنیا کنونس ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے دنیا کو کنونس کیا اس ڈگر کے اوپر، اس گراؤنڈ کے اوپر کہ جو ہمارے ملک پاکستان کو سوٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان صاحب نے محمد بن سلمان کے سامنے کھڑے ہو کے ان قیدیوں کی بات کی کہ جو ان کے جیلوں میں ہے، تو اگر ایک بہترین ڈپلومیسی نہ ہوتی تو ان لوگوں کو کیوں رہا کرتے؟ اور میں تاکہ بھائی آپ اوورسیز کے ساتھ بڑا انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ اوورسیز میں جا کے آپ سروے کرا لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جب عمران خان صاحب کے دور حکومت تھا تو آپ کی کیا اور ابھی آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے، تو آپ کو وہ کہیں گے کہ عمران خان کی وجہ سے پورے پاکستان کی عزت بڑی تھی، پوری دنیا میں، پورا یورپ، لندن، امریکہ، جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونٹیز تھی وہ عمران خان صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتی تھی۔ اور جب وہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تو لوگ اس کے بعد پاکستانی کمیونٹی کی باہر کی دنیا میں عزت بڑھی۔ آپ یہی دیکھ لیں، جب عمران خان صاحب وہاں پہ گئے، متحدہ عرب امارات گئے، وہاں پہ انہوں نے جو اسپیچ کی، اس کے علاوہ سعودی عرب عمران خان صاحب جو OECD کے 2 اجلاس ہوئے اس میں شرکت جا کی، ترکی کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات تھے، ملیشیا کے پریزیڈنٹ مہاتیر محمد، ان سب کے ساتھ، وہ سب پاکستان آئے ہمارے دور حکومت میں۔ ان کے دور حکومت میں ایک بیلاروس کا صدر چھوڑ کے باقی جو ایک کوئی وہاں کا چپڑاسی لیول کا بھی کوئی گورا آ جائے نا تو ادھر یہ پورے اسلام آباد میں ڈھولکیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ادھر ابھی جو رجب اردگان آیا تھا، نہیں شاہد صاحب، وہ امریکن بزنس مین بھی تو آئے تھے شاہد صاحب، ابھی وہ ریسنٹلی امریکن بزنس مین بھی تو آئے تھے نا، جینٹری بیچ صاحب بھی تو آئے تھے۔ دیکھا، ہم جب بھی ہم کسی گورے کو دیکھتے ہیں جس کا چمڑا گورا ہو تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی ڈالر وغیرہ ہوں گے، کیونکہ اصل میں ملک کو تو بیکار ہی بنا دیا گیا ہے۔ 1 2 3 4 5 بزنس مینوں سے ملک کے نہیں چلتے، ملک کی پوری ڈپلومیسی کے اوپر چلتی ہے۔ ملک میں آپ کو ایک بہت بڑے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ کی معیشت جو ہے وہ اسٹیبل رہے، آپ کی روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم رہے، تاکہ عام لوگوں کی زندگی کے اوپر اس کا افیکٹ نہ آئے۔ تارن، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اختیار صاحب، اپوزیشن ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی کنفرم نہیں ہے دیٹ ہی از پارٹ آف دیٹ الائنس اور ہی از ناٹ، لیکن محمود اچکزئی صاحب، عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف، یہ تمام لوگ، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ تمام لوگ کام کر رہے ہیں کہ ایک بڑی اتحاد بن جائے اپوزیشن کا، اور عید کے بعد کوئی پھر دمادم مست کلندر یا کوئی اس طرح کے اوپر یا احتجاج۔ گورنمنٹ کی پریشانی کا کوئی سبب بن سکتے ہیں یہ لوگ سر؟ پولیٹیکل پارٹیز کے تو یہ حالات ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چل نہیں رہے، اور کوئی اس کے ساتھ چلے گا بھی کیسے؟ پولیٹیکل پارٹی میں اور ایک انتشاری جتھے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جمہوری لوگ جس طریقے سے اپنا طرز سیاست اور طرز تکلم رکھتے ہیں اور ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ جو تحریک انصاف نے انٹروڈیوس کرائی ہے نئی طرز سیاست، اس کو ایونچولی لوگ جو ہے وہ مسترد کر چکے ہیں اور کریں گے۔ دوسری بات، مشورہ ان کو یہی ہے کہ پہلے آپ اپنے گھر کا اتحاد بنا لیں کہ آپ کے اپنے گھر میں کتنے دھڑے بن چکے ہیں۔ علیمہ بی بی کا الگ دڑا ہے، بشرا بی بی کا الگ دڑا ہے، گنڈا پور صاحب کا الگ دڑا ہے، اسد قیصر کا الگ دڑا ہے، شیر افضل مروت ایک الگ دڑا بنا چکا ہے، عاطف خان اور اس کا جو ہے تو ایک الگ دھڑا ہے۔ آپ کی تو اپنی پارٹی اتنے حصوں میں تقسیم ہے، پہلے اپنے گھر کو ان آرڈر کر لیں تو آپ دوسری پارٹی، تب اس کے بعد کوئی جا کے میرے خیال میں کوئی سوچے گا کہ آپ کا اتحادی بنے گا یا نہیں بنے گا۔ لیکن اگر کبھی کوئی اتحاد بن بھی جائے تو what do you think؟
کہ کوئی احتجاج آئے گا, 10-15 ہزار لوگ اگر آ جاتے ہیں تو اس پہ کوئی حکومت استعفیٰ دے دے گی؟ میرے خیال میں اس طرح ہم تو یہ پروف کر چکے ہیں کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ہماری حکومت اگر ہو تو اس میں اس طرح نہیں ہو سکتا. اور یہ پیپلز پارٹی نے بھی پروف کیا تھا جب پہلے وہ آئے تھے طاہر القادری صاحب جلوس لے کر, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی استعفیٰ لینے کے مطالبے پر آئے تھے. تحریک لبیک والے بھی آئے تھے جو یہ انہوں نے بھیجا تھا ہماری حکومت میں کہ یہ جائیں اور استعفے کا مطالبہ کریں. پھر انہوں نے بھی اپنے 126 دن کے اپنے پنجہ آزمائی بڑی کی ہے. ابھی یہ 26 نومبر بھی کیا, سنجانی بھی کیا, لاہور میں بھی کیا کہ جی استعفیٰ لے کر آئیں گے. یہاں تک انہوں نے تو اعلان کر دیا تھا کہ ہم لشکر لے کر جائیں گے اور اپنے قیدی کو زور زبردستی جیل کی دیواریں توڑ کر اور دروازے توڑ کر اس کو باہر نکال کر ساتھ لائیں گے. تو ایسے تو نہیں ہوگا. میں اب بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے, آپ کے پاس کوئی چینج لانے کا یا آپ حکومت کو رخصت کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی آئینی راستہ ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. اب پارلیمنٹ میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے. ووٹوں سے لوگ بنتے ہیں. ہمارے پاس بھی سنگل میجورٹی نہیں تھی, آپ کے پاس بھی نہیں تھی, پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں تھی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ بنا لی ہے. اب اس کو گرانے کے لیے آپ کو وہاں پر ووٹ کی ضرورت ہے. اگر وہ آپ کے پاس پورے نہیں ہوتے. اختیار صاحب, مجھے اسی کا ذرا جواب شاہد صاحب سے بھی لینے دیں کہ آپ کی بات ویلڈ ہے کہ تحریک شاہد خٹک صاحب, بظاہر تو شیر افضل مروت صاحب چلیں پارٹی سے نکال دیا گیا, لیکن یہ میڈیا میں عام ڈسکشن ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی دھڑے موجود ہیں. اگر تحریک انصاف خود ڈیوائیڈڈ ہے تو آپ اپوزیشن کو اکٹھا کیسے کر سکتے ہیں ساری کو؟ پہلا تو میں اختیار ولی صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے بعد کر کون رہا ہے؟ وہ لوگ اس جماعت سے ان کا جو تعلق ہے, سارے کے سارے فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, سارے کے سارے ووٹ چور ہیں, سارے کے سارے مینڈیٹ چور ہیں. 15-16 چھوڑ کے باقی جتنے بھی ہیں چوتھے اور 5ویں نمبر کے ہیں, اور یہ آتے جمہوریت کے اوپر بھاشن دیتے ہیں اور جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے. جمہوریت میں تو جو جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ عوام ہے, اور عوام جو ہے وہ جب آپ کو ووٹ دے اور جب ووٹ کا پروسیس ہو تو یہ جمہوریت کہلاتی ہے. اس طرح کے جو ہمیں بھاشن دیتے ہیں جنہوں نے پاکستانی قوم کا ووٹ جو ہے وہ چوری کیا. اور باقی رہے تحریک انصاف عمران خان ہے, عمران خان صاحب تحریک انصاف ہے. ہماری جماعت ایک بہت بڑی پولیٹیکل جماعت ہے, اس میں ایک ہیلتھی کمپٹیشن بھی ہے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس پارٹی کو لیڈ بھی کروں, میں اس پارٹی کا بڑا لیڈر بھی بنوں اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں بھی میرا شمار ہو. تو یہی کمپٹیشن ہے. باقی عمران خان صاحب نے جس کو پارٹی سے نکال دیا ہے وہ نکل چکا ہے, اور جو عمران خان صاحب رکھنا چاہتے ہیں یہ ان کی پارٹی ہے, یہ ان کی مرضی ہے. باقی عمران خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے تو تمام معاملات پر وہ خود ہی سیٹل کر لیں گے. اختیار صاحب, یہ تو بات ویسے وی آل ہیو ٹو سیکنڈ آن دیٹ کہ عمران خان صاحب جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں وہی لیڈر بن جائے گا. مروت صاحب ایک مثال نہیں, اور کئی ساری مثالیں تحریک انصاف کے اندر ہے. تو پھر دھڑے ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیڈر بن جائے نا. دیکھیں, اگر یہ فارم 47 کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں جی. اب یہ میرا بھائی پتہ نہیں ان کو کتنا علم ہے کتنا نہیں ہے کہ فارم 47 نام ہے ایک لیگل ڈاکیومنٹ کا, ایک سرٹیفکیٹ کا. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فارم 47 جو ہے یہ کوئی جعلی کاغذ ہے, جعلی دستاویز ہے. یہ تب ایشو ہوتا ہے جب کوئی بندہ رزلٹ جیت لیتا ہے, وہ لے لیتا ہے, تو اس کا ریٹرننگ آفیسر جو فائنل کنسولیڈیٹڈ رزلٹ جاری کرتا ہے, الیکشن ایکٹ آف پاکستان میں اس کو فارم 47. سر 45 اور 43 میں فرق نہیں نہ ہوتا سر اختیار صاحب, 45 اور 43 میں فرق نہیں ہوتا, یہ بحث ہے اس ملک کے اندر. یہ ثاقب, جب فارم 45 کا رزلٹ اس کو اکٹھا کر کے کنسولیڈیٹڈ رزلٹ لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد فارم 47 بنتا ہے. اور اگر فارم 47 کوئی غلط ڈاکومنٹ ہے تو یہ پروف کر لیں. الیکشن ایکٹ میں اگر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ پروف کریں. تو میں اگر ان سے یہ پوچھوں کہ عمر ایوب کے خلاف جو ہمارے بابر نواز خان نے اس سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور اس نے آگے کیس کر دیا, مقدمہ کر دیا الیکشن ٹریبونل میں, تو عمر ایوب جو آپ کا پوزیشن لیڈر ہے, جو آپ کا جس اسمبلی میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پر وہ آپ کا پیش امام ہے, آپ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اس نے ہائی کورٹ سے سٹے کیوں لے لیا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے, کہ گنتی نہ ہونے دے, دوبارہ رزلٹ کو کنسولیڈیٹ نہ ہونے دے. آپ کے اپنی صفوں میں
इतने लोग हैं जो, अगर ये फार्म 47 जाली है तो आपकी पूरी पार्टी जाली है, क्योंकि ये तो मैं नहीं कहता, ये तो आपका शौकत यूसुफजई कहता है कि हमारे जो बंदे जिन्होंने एफिडेविट साइन किया है और जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के पास अंगूठे लगाए हैं तो वो असेंबली में पहुंचा है, तो फिर उसमें तो शायद खटक भी फॉल करता है। और फिर इस बात की तस्दीक मोहतरम शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि फार्म 47 अगर झूठे का नाम है कि किसी के पास जाली मैंडेट है, तो ये सिर्फ एक तरफ नहीं है, ये हमारी तरफ भी। तो फिर तो आप अपने, मैं वही कह रहा हूँ ना, अपनी मंजी पहली डांग फेरे, पहले सबसे पहले अपने घर को इन ऑर्डर कर लें। आपके मामलात अपने बहुत खराब है। मौलाना आपको कह रहा है, आपने जवाब देना था मेरी इस बात का शायद कटक, कि मौलाना साहब कहता है कि इलेक्शन का ऑडिट कराते हैं, ये मुतालिबा रखते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। क्यों चुप हो जाते हो? इख्तियार भाई थैंक यू। इख्तियार भी आपका शुक्रिया, शायद खटक साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ प्रोग्राम से इजाजत दीजिए कि एज ए सेड इन द ओपनिंग, हर पॉलिटिकल वर्कर का ग्रोथ हक है। वो इख्तियार वली खान साहब हो जाए, वो शायद खटक साहब हो जाए, एनीबडी एंड एवरीबडी जो पाकिस्तान में सियासत कर रहा है, जो खिदमत कर रहा है, अपनी अपनी जमातों के अंदर एलिवेट करना और इवेंचुअली ऐवान के अंदर एलिवेट करना उनका हक है। आई होप एंड प्रे इन डेज टू कम इस मुल्क के अंदर हम वो डेमोक्रेसी देखें कि जहां पर किसी का बेटा, किसी का भाई ही सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, किसी की बेटी ही सिर्फ वज़ीर आला नहीं बनेगी, उसी सियासी जमात के वो वर्कर जिनकी कुर्बानियां, जिनकी मेहनत अपनी अपनी जमातों के लिए हो, वो लोग आगे आ सकें, उनको एलिवेट होने का मौका दिया जा सके। जिस तरह इख्तियार ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं उस दिन के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं कि मुझे कोई हाथ पकड़ कर ले जाकर अपने लीडर के सामने खड़ा करके मेरा तारुफ ना करवाए। मेरे मुल्क के अंदर जमहूरियत ऐसी हो, सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत ऐसी हो कि लोगों को खुद से पता हो कि किस बंदे ने कितनी मेहनत की है और उसका क्या राइटफुल स्टैचर बनता है। इसी दुआ के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।